نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بانی محفل محترم جناب قاری ظفر اقبال ظفری صاحب، جنہوں نے آج کی شب بڑے خوبصورت انداز سے اپنے گھر کو سجایا، مجھے اور آپ سب کو بلایا اور مرکزی میلاد کمیٹی کے شیڈول کے مطابق اور مرکزی میلاد کمیٹی کی نگرانی میں اپنے گھر میں آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا. اس پر میں انہیں اور مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب جو اس بابرکت محفل کی رونق بنے، آپ سب کو بھی اپنے نبی کے ذکر پاک کی محفل پہ آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کے کرم اتنے ہیں، اس کے فضل اتنے ہیں، اس کی مہربانیاں اتنی ہیں، اس کی عطاؤں کی حادی کوئی نہیں. ہم 24 گھنٹے اگر یہ پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتے رہیں تو ہم اس کی عطا کے ایک لمحے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ذکر مصطفیٰ ایک ایسی سعادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب حسنین کریمین کے نانا جان کا ذکر جب حضور کا امتی کرتا ہے تو مالک بس اس ذکر کے سبب سے اپنے اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، اس نے ہمیں یہ مہلت، یہ سانسیں عطا کی کہ زندگی کے اس مختصر سے سفر میں ہمیں اس مرتبہ پھر یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس نصیب ہوا، اور پھر اس میں ذکر مصطفیٰ کی ہمیں جو محفل نصیب ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک یہ سانسیں باقی رہیں ہمیں یہ گھڑیاں نصیب ہوتی رہیں. ابھی جس طرح بھائی ظفر اقبال ظفری صاحب چھوٹے بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو میں بڑے دور چلا گیا تھا. ہمیں کیا خبر کہ آئندہ سال ہم میں سے کون ہے کون نہیں. اس پورے سال میں اگر آپ تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں جا کر سوچیں اور اپنی اس عقل کو دوڑائیں تو آپ کو کتنے چہرے ایسے نظر آئیں گے جو پچھلے سال تھے
اس سال وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ یہ داتا صاحب کا عرس تھا، وہاں بابو حمدانی صاحب اس دن وہاں انہوں نے نعت شریف بھی پڑھی، ان کے چہرے کی زیارت بھی ہوئی۔ وہ یہ کل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آنے والی جو کل ہے میرے بھائیوں، ہمیں کیا خبر کون اس زمین پر ہے، کون اس زمین کے پیٹ کے اندر ہوگا۔ اگر یہ شعور آ جائے میرے بھائی، اگر یہ عقل آ جائے، پھر جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر فتنے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معاملات سارے سلجھ جاتے ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی، ہر کوئی اپنے ہی فکر کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور اس گم کے اندر پھر وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ وہ ایسا راستہ تلاش کرتا ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ در مصطفیٰ پہ بھی پہنچ سکے، اور جب در مصطفیٰ ملے گا تو پھر مالک بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان علی حضرت صاحب بلال۔ ابھی ربیع النور شریف کے آغاز کے یہ چند دن ہوئے ہیں، ہم نے ابھی تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو سجانا ہے، اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھنڈے لگانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، اپنے گھروں پہ روشنی لگانی ہے، اور اپنے سینوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نالین پاک لگا کے کرنا ہے، تاکہ جس بازار سے، جس گلی سے، جس کوچے سے، جس محلے سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے اس نبی کا غلام گزرے، جس کی نگاہ پڑے، دیکھ کے سمجھ جائے یہ میلاد منانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو اس مالک کی عطا پہ راضی ہے وہ تو اس نبی کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے مالک کے حی و قیوم ہونے پہ راضی ہے وہ رحمت للعالمین کی آمد پہ خوش نہیں۔ جو یہ پیشانی اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تو جس نے یہ سلیقہ دیا اس کے آنے پہ وہ خوش نہیں۔ جو قیام کی صورت میں، جو رکوع کی صورت میں، جو سجدوں کی صورت میں، جو توحید کا ذکر کرنے کی صورت میں، جو محمد عربی کے فضائل بیان کرنے کی صورت میں، جو صدیق اکبر کے آقا کی سیرت بیان کرنے کی صورت میں، جس صورت میں بھی نظر آتا ہے اسے اس ہستی کے آنے کی خوشی نہیں، خوشی پہلے ہوگی پھر یہ پیشانی جھکے گی، خوشی پہلے ہوگی پھر توحید کے تذکرے کرے گا۔ کیوں؟ مالک نے تو خبر دی نہیں۔ مالک نے جب اپنی وحدانیت کا اعلان کیا تو فرمایا محبوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حبیب میرا تعارف یہ ہے، لیکن میری مخلوق کو بتا تو کہ میں واحد ہوں، تو پھر حق یہی بنتا ہے کہ جس نے خبر دی، جس نے اس مخلوق کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی شانیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ جو اپنی شانوں میں واحد ہے، اپنے مقام میں واحد ہے، اپنے مرتبے میں واحد ہے، اپنی شان میں واحد ہے،
اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ ہمیں جس نے بتایا اسی کی ولادت کا تو یہ ماہ مقدس ہے. یہ ہم اس کا میلاد کا تذکرہ کر کے، حضور کا ذکر کر کے، حضور کے ذکر کی محفل سجا کر ہم اس ہستی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسنین کریمین کے نانا جان، آپ کتنی عظمتوں والے ہیں، آپ کتنی رفعتوں والے ہیں، آپ کتنی شانوں والے ہیں کہ آپ آئے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا خالق کون ہے. سرکار کی آمد، 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 جشن عید میلاد النبی. اسی لیے کہا کسی نے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے بھائی، جو نمازی ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جو حاجی ہے وہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالے بغیر رہ نہیں سکتا. جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہے وہ رسول اللہ کی تعظیم و تکریم کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کیوں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو ذرا بھی خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. مصطفیٰ جانے